السلام علیکم، ہی سولوشنز چینل کی طرف سے میں ہوں عدنان اور ہم پڑھ رہے تھے چیپٹر 1 انٹروڈکشن ٹو بایولوجی۔ تو آج کا ہمارا لیکچر 2 میں ہم ڈسکس کریں گے برانچز آف بایولوجی یعنی بایولوجی کی شاخیں۔ سب سے پہلے آ جاتی ہے جی مورفولوجی۔ مورفولوجی is the branch of biology which deals with the form and structure of living organisms۔ بایولوجی کی وہ برانچ جس میں ہم لیونگ آرگنزمس کا اسٹرکچر یعنی ان کی ساخت اور فارم یعنی وہ کس طریقے سے بنے ہیں، کن چیزوں سے مل کر بنے ہیں، اس کی ایک مارفولوجی یعنی شکل و صورت اور جسامت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جس میں ہم جانداروں کی شکل و صورت اور جسامت کا مطالعہ کرتے ہیں اسے ہم مارفولوجی کہتے ہیں۔ اس کے بعد اناٹومی آ جاتا ہے۔ اناٹومی اگر ہم انٹرنل اسٹرکچر جاننے کے لیے اگر ہم جاندار کے انر کو ایکسپلور کرتے ہیں، اس کے اندر کی چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہیں، اس کے اندر کے آرگنیلز کو، سیلز کو اور مختلف چیزوں کو ہم اگر آبزرو کرتے ہیں تو اسے اناٹمی کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ مورفولوجی اس میں ایک ایکسٹرنل اسٹرکچر کو ہم دیکھ رہے ہیں، ایک ظاہری شکل و صورت اور جسامت کو دیکھا جا رہا ہے تو وہ مورفولوجی کہلاتا ہے۔ لیکن اگر ہم مزید معلومات چاہتے ہیں تو ہم اس جاندار کے اندر دیکھتے ہیں، لک انٹو انر سائڈ آف دیٹ آرگنزم، تو مزید معلومات تاکہ ہمیں حاصل ہوں اس چیز کو، انٹرنل اسٹرکچر کو، مطالعے کو ہم اناٹمی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہسٹولوجی۔ ہسٹولوجی کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ جتنے بھی زندہ جاندار ہیں وہ سیل سے مل کر بنے ہوتے ہیں اور سیلز آپس میں مل کر ایک کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ جب مختلف سیلز آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں تو انہیں ٹیشو کہتے ہیں۔ اب اگر ہم ٹیشو کا مائکروسکوپ کی مدد سے مطالعہ کرتے ہیں تو اس چیز کو ہسٹولوجی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے سیل بایولوجی۔ سیل بایولوجی میں ہم سیل کو دیکھتے ہیں کیونکہ جتنے بھی زندہ جاندار ہیں وہ سیل سے مل کر بنے ہیں، خواہ وہ اینیملز ہوں، پلانٹس ہوں یا پھر مائکرو آرگنزمز کی بات کریں تو یہ تمام سیلز ہی سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم کسی بھی سیل کا اسٹرکچر اور اس کے کام کرنے کا طریقہ اور اس سیل کے اندر جو سیل آرگنیلیز ہیں یعنی وہ سیل جن چیزوں سے مل کر بنا ہے ان تمام چیزوں کو مطالعہ کریں تو وہ ہم سیل بایولوجی میں کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم یہ چیز بھی دیکھتے ہیں کہ سیل کس طریقے سے تقسیم ہوتا ہے اور اس سے کس طرح نئے سیلز وجود میں آتے ہیں۔ ایمبریولوجی کیا ہوتا ہے جی؟ ایمبریولوجی میں ہم ان تبدیلیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اس ترقی یا بڑھوتری کا مطالعہ کرتے ہیں کہ کس طرح ایک ایمبریو ایک نئے جاندار میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایمبریو کی مثال آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بیج سے نکلنے والا ایک جو ننا پودا ہوتا ہے اس کو ہم ایمبریو کا نام دیتے ہیں۔ اس بیج سے پھر کس طریقے سے ایک نیا جاندار، ایک نیا پلانٹ وجود میں آ رہا ہے، ایک نئے جاندار کا وجود میں آنا، اس تمام ڈیولپمنٹ کو ہم ایمبریولوجی کے اندر کور کرتے ہیں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے جی ٹیکسانومی۔ ٹیکسانومی کیا کرتے ہیں ہم کہ جو آرگنزمز ہوتے ہیں، جتنے بھی اس دنیا کے اندر اب تک آرگنزمز ڈسکور ہو چکے ہیں، ان کی جو نام دینے کا طریقہ ہوتا ہے اور ان کو مختلف کلاسز میں تقسیم کرنا یعنی گروپس اور سب گروپس بنانا کہ کون سے جو جاندار ہیں وہ پلانٹس میں آئیں گے، کون سے اینیملز میں آئیں گے۔ تو ان تمام چیزوں کی جو کلاسیفیکیشن ہے اور پھر ہر ایک جاندار کا علیحدہ علیحدہ ایسا نام دینا جو پوری دنیا میں ریکگنائز ہو یعنی پوری دنیا میں اسی نام سے وہ جانا پہچانا جا سکے، تو اس چیز کو ہم ٹیکسانومی میں کور کرتے ہیں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے پلیانٹولوجی۔ فوسلز کا مطالعہ پلیانٹولوجی کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ جاندار جو
ایکسٹنکٹ ہوتے ہیں، یعنی جو ناپید ہو چکے ہیں، جو پرانے وقتوں میں تھے اب نہیں پائے جاتے، تو ان کے باقیات جو زمین میں نقش ہو جاتے ہیں، تو آج جب ہم زمین کی کھدائی کرنے پر جب ان کے باقیات نکالے جاتے ہیں تو وہ فوسلز کہلاتے ہیں، اور ان فوسلز کا مطالعہ کرنا تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ان جانداروں کی کیا ہسٹری تھی اور اس کے مطابق فائدہ حاصل کرنا، اس کو پیلینٹولوجی کہتے ہیں۔ لیکن ذہن میں رہے کہ اس کی بھی مزید فردر دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، ایک پیلیو باٹنی ہے، ایک پیلیو زولوجی ہے۔ اگر ہم جانوروں کے فوسلز کا مطالعہ کر رہے ہیں تو وہ پیلیو زولوجی ہے، اسی طرح پودوں کے فوسلز کا مطالعہ کر رہے ہیں تو وہ پیلیو باٹنی میں کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے انوائرمنٹل بایولوجی۔ انوائرمنٹل بایولوجی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جاندار آپس میں انٹریکشن کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا ایک خاص تعلق ماحول کے ساتھ بھی ہے۔ تو جانداروں کا آپس میں انٹریکشن کرنا اور اس کا اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکشن کرنا، یہ تمام ہم کور کرتے ہیں انوائرمنٹل بایولوجی میں۔ فار ایگزامپل ہم بات کریں کہ جتنے اینیملز ہیں تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آکسیجن انہیل کر رہے ہوتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ ایکسہیل کر رہے ہوتے ہیں، باہر خارج کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف پودے کاربن ڈائی آکسائڈ کو انہیل کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی خوراک بنانے میں استعمال کرتے ہیں، جبکہ آکسیجن وہ ریلیز کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اینیملز استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ایک ماحول ایک ان کے درمیان، ان گیسز کے ایکسچینج کے درمیان ایک میڈیم کا کام کر رہا ہوتا ہے، اور جاندار آپس میں انٹریکٹ بھی کر رہے ہیں، اس طریقے سے ایک دوسرے پر جاندار انحصار کر رہے ہیں۔ اس تمام چیزوں کا مطالعہ انوائرمنٹل بایولوجی میں کیا جاتا ہے۔ سوشیو بایولوجی، تو کئی اینیملز ایسے ہیں جو سوسائٹیز بنا کر رہتے ہیں، ان کا ایک سوشل بیہیویئر ہے، کچھ سوشل نارمز ہیں جس کے مطابق وہ چلتے ہیں۔ جو ہیومن ہے اس کا ایک سوشل نارمز بہت زیادہ ڈیولپڈ ہیں، جبکہ باقی جو اینیملز ہیں ان میں بھی کافی حد تک ڈیولپڈ سوشیو بیہیویئر سسٹم پایا جاتا ہے، سوسائٹیز پائی جاتی ہیں۔ تو ان جانداروں کا مطالعہ کہ وہ جو سوسائٹی بنا کے رہتے ہیں ان کا مطالعہ ہم سوشیو بایولوجی میں کرتے ہیں۔ نیکسٹ آ جاتے ہیں جی جینیٹکس۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں ہم جینز کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جینز وراثت کی اکائیاں ہوتی ہیں جو خصوصیات کو ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل کرتی ہیں۔ تو وراثت میں جینز کا کیا کردار ہے، ایک خصوصیات دوسری نسل میں کیسے منتقل ہوتی ہیں، کن اصولوں کے تحت منتقل ہوتی ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے ہم نے بایولوجی کی ایک علیحدہ شاخ ڈیولپ کی جسے جینیٹکس کہا جاتا ہے۔ انہیریٹنس کیسے کہتے ہیں؟ وراثت کیا ہوتی ہے کہ اس میں خصوصیات کا، کریکٹرسٹکس کا، کریکٹرز کا ٹرانسمیشن ہوتا ہے، منتقلی ہوتی ہے ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف، ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کی طرف منتقلی کے عمل کو وراثت کہا جاتا ہے۔ پیراسائٹولوجی کیا ہوتا ہے؟ پیراسائٹولوجی پیراسائٹس کا مطالعہ۔ اب یہ پیراسائٹس کیا ہوتے ہیں؟ پیراسائٹس are the organisms that take food and shelter from living host and in return harm them. Parasites وہ آرگنزمز ہوتے ہیں جو کسی بھی لیونگ جاندار سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں اور اس کو اپنے مسکن کے طور پر، رہنے کی جگہ کے طور پر، اپنے گھر کے طور پر اس جاندار کو استعمال کرتے ہیں اور بدلے میں اس کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ تو اس چیز کو ہم پیراسائٹس کہتے ہیں۔ پیراسائٹ جس جاندار سے اپنی خوراک یا شیلٹر، مسکن بناتا ہے جس کو، یا اپنی خوراک حاصل کرتا ہے، اسے ہوسٹ کہا جاتا ہے، اور یہ اپنے جاندار کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں اور بدلے میں اسے خوراک حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی مثال لائسز ہے، جونک ہو سکتی ہے جو کہ اپنے جو ہوسٹ ہوتے ہیں ان کو نقصان پہنچاتی ہے اور بدلے میں ان سے خوراک حاصل کرتی ہے۔ بائیو ٹیکنالوجی، بایولوجی کا ٹیکنالوجی میں استعمال کرنا تاکہ اس کا فائدہ انسانیت کو، انسان کے فائدے کے لیے ایسی چیزیں بنانا کہ جو ٹیکنالوجی اور بایو کے ملاپ سے بنی ہوئی ہوں،
تو اس چیز کو ہم بایو ٹیکنالوجی میں کور کرتے ہیں. بایو ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم نے کئی پروڈکٹس بنائے جو کہ ہم یوز بھی کرتے ہیں. تو یہ تمام پروڈکٹس جو کہ ہم نے بایولوجی کو ٹیکنالوجی میں استعمال کر کے بنائے ہیں، ان چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں ہم بایو ٹیکنالوجی میں. امیونولوجی، امیون سسٹم کیا ہوتا ہے؟ امیون سسٹم جو ہمیں بیماریوں سے بچاتا ہے، جو ہمارے بیماریوں کے خلاف لڑنے کی قوت مدافعت کا جو نظام ہے، اس کو ہم امیون سسٹم کہتے ہیں. تو جانداروں کے اندر ایک امیون سسٹم ہوتا ہے جو کہ ان کو بیرونی کسی بھی خطرے سے، جیسے کہ مائکرو آرگنزم سے محفوظ رکھتا ہے، تو اسے ہم امیون سسٹم کہتے ہیں. اور جانداروں کا امیون سسٹم کا مطالعہ کرنا یہ امیونولوجی کہلاتا ہے. جس جاندار کا امیون سسٹم جتنا اسٹرانگ ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، اتنا ہی اس کے اندر بیماریوں سے لڑنے کی قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے انٹومولوجی. انٹومولوجی کہتے ہیں انسیکٹس کا مطالعہ، حشرات کا مطالعہ انٹومولوجی کہلاتا ہے. فزیولوجی، فزیولوجی میں ہم لیونگ آرگنزم کے مختلف پارٹس کے افعال کو، ان کے کام کرنے کے طریقے کو دیکھتے ہیں کہ وہ کن اصولوں کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسا کہ ہم ایک ہیومن باڈی کی اگزامپل لیں تو کس طریقے سے چلنے پھرنے کا ایک عمل طے ہوتا ہے، کس طرح مختلف اعضاء میں حرکت پیدا ہوتی ہے. اس تمام چیزوں کا جو مطالعہ ہے وہ فزیولوجی میں کیا جاتا ہے. فارماکولوجی، فارماکولوجی میں ہم ڈرگس اور ہیومن باڈی پہ اس کے اثرات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ ڈرگس کیا ہوتے ہیں. ڈرگس ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کسی بھی درد سے ریلیف دلواتی ہیں یا پھر ایک مدہوشی پیدا کر دیتی ہیں تاکہ اس درد سے شدت کم ہو سکے. تو اس ڈرگس کا ہیومن باڈی پر کیا اثرات ہوتے ہیں، ان کا مطالعہ فارماکولوجی میں کیا جاتا ہے. آج کل ہمارے پاس کون سے میجر بایولوجیکل ایشوز ہیں؟ مین ایشو ہمارے پاس ہیں ہیومن پاپولیشن گروتھ کے، انسان کی جو ریپڈ گروتھ ہے، بہت تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی ہے، یہ ایک ایشو ہے. اس کے علاوہ انفیکشیس ڈیزیزز ہیں، یعنی وہ امراض جو انفیکشن پیدا کرتے ہیں، انفیکشن سے پھیلتے ہیں. جیسے کوئی بھی مائکرو آرگنزم ہے جو ایک خاص طرح کا انفیکشن پیدا کرتا ہے، تو وہ ہمارا ایک ٹارگٹ ہے بایولوجی کا. اس کے علاوہ ایڈکٹیو ڈرگز ہیں، یعنی وہ منشیات جن کا انسان عادی ہو جاتا ہے، ان سے کس طریقے سے چھٹکارا پانا ہے. اور پالوشن ایک بہت اہم ایشو ہے. وہ کسی بھی طرح کی پالوشن ہو، بہرحال وہ خطرناک ہے اور لیونگ آرگنزم پر اپنے نقصان دہ اثرات چھوڑتی ہے. تو یہ کچھ چیلنجنگ ایشوز ہیں جو اس وقت ہمارے پاس ہیں، جو بایولوجی فیس کر رہی ہے، جن کو حل کرنے کے لیے سائنٹسٹ اور بایولوجسٹ کام کر رہے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں ہم انٹر ڈسپلینری سائنس جو بایولوجی سے ریلیٹڈ ہیں ان کا مطالعہ کریں گے کہ کس طرح دوسرے جو برانچز ہیں، دوسری سائنس کی برانچز کس طرح بایولوجی سے لنک کرتی ہیں، وہ ہم نیکسٹ اس میں پڑھیں گے. تھینکس فار واچنگ. اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں